سندھی کلچر ڈے ہر سال دسمبر کی پہلی اتوار کو منایا جاتا ہے، جسے سندھی زبان میں ایکتا دن یعنی یکجہتی کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن سندھی لوگ اپنی ثقافت کی نمائندگی کرتے ہیں اور سندھی ٹوپی، اجرک اور ثقافتی لباس زیب تن کرتے ہیں۔ دوستو، مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں کی جانب سے صوبہ سندھ سمیت کئی شہروں میں ریلیاں نکالی جاتی ہیں، کئی تقاریب منعقد ہوتی ہیں اور سندھ کے ضلع مٹیاری میں نیو سعید آباد کو سندھی ٹوپی بنانے والا شہر کہا جاتا ہے۔ دوستو، ویسے تو سندھ کی تہذیب و ثقافت صدیوں پرانی ہے، لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ سندھی کلچر ڈے کا آغاز 2009 میں اس وقت کیا گیا جب ایک نجی ٹی وی اینکر شاہد خان مسعود نے آصف علی زرداری کو سندھی ٹوپی پہننے پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اس تنقید پر سندھی لوگوں نے شدید رد عمل ظاہر کیا اور اسی دن ہی سندھی کلچر ڈے منانے کا اعلان کیا۔ دوستو، سندھی کلچر ڈے یا سندھی ٹوپی اجرک ڈے منانے کا رواج محض چند سال پرانی ہے، لیکن اس حوالے سے منایا جانے والا جشن دیکھیں تو اس کے آگے عید بھی پھیکی پڑتی نظر آئے گی۔ روایتی گانوں کی دھنوں پر رقص، ڈول اور دھمال، نئے انداز کے کپڑے، لمبی لمبی ریلیاں، فتح کے نشان، ہوائی فائرنگ، جلوس، ہنگامے اور مبارکبادیوں کا شور، یہ ان کے شعور کا مظہر ہے۔ دوستو، سندھ کی سب سے بڑی اور مقبول پہچان اجرک ہے، جو کہ دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ سندھ کی یہ پہچان ایک قدیم تاریخ رکھتی ہے۔ انڈس ویلی سویلائزیشن کے وقت بھی اجرک سے مماثلت رکھتی شال پائی گئی تھی، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اجرک کی تاریخ کئی سو سال پرانی ہے۔ دوستو، سندھ میں اجرک کو خاص تحفے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ ثقافتی رنگ شادی بیاہ کی تقریبات میں ایک خاص تحفے کے طور پر جوڑے کو دیا جاتا ہے۔ اجرک میں لال، سفید اور کالا رنگ پایا جاتا ہے، جبکہ اجرک کا کپڑا ایسا ہے جو کہ سردیوں میں راحت بخشتا ہے۔ دوستو، سندھی اجرک کی طرح سندھی ٹوپی بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ اس ٹوپی میں جیومیٹری کے سرکل، ٹرائنگل سمیت مختلف سائن کی طرح کے نقش و نگاری کی جاتی ہے، جبکہ اس نقش و نگاری میں شیشے کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ رنگ برنگی دھاگے اس ٹوپی کو منفرد اور آرٹ کا شاہکار بنا کر پیش کرتے ہیں۔ دوستو، یہ لوگ اپنی شادیوں میں، اپنی تقاریب میں سندھی بریانی ضرور بناتے ہیں۔ سندھی بریانی کے بغیر ان کی کوئی تقاریب مکمل نہیں ہوتی۔ دوستو، سندھی بریانی سندھ میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ اس بریانی میں 20 مختلف مصالحوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ مچھلی کی بریانی بھی سندھ کی ایک خاص ڈش ہے۔ دوستو، اگر ہم سندھی اجرک اور سندھی ٹوپی کے بارے میں بات کریں اور سندھی سفید کپڑے کے بارے میں بات نہ کریں تو اس کپڑے کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ دوستو، سندھ میں ثقافتی دن کی مناسبت سے سفید کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ یہ کپڑے دراصل اجرک کو دیکھتے ہوئے پہنے جاتے ہیں۔ مرد حضرات اس خاص دن پر ٹوپی، سفید شلوار قمیض اور اجرک کو پہننا پسند کرتے ہیں۔ دوستو، اسکرین پر نظر آنے والی یہ حسین اور قدیم شاہکار، جسے سندھی کھوسے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جسے سندھی عورتیں اپنی شادیوں، اپنی ثقافتی دن اور اپنی مخصوص تقاریب میں ضرور پہنتے ہیں، جو کہ ان کی تقریبات میں مزید خوبصورتی کا رنگ بکھیرتی ہیں۔ سندھی کھوسوں میں موجاری کھوسا اور سلیم شاہی کھوسا سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ دوستو، اب آپ نے مجھے اتنا برداشت کر ہی لیا ہے تو ایک اور چیز کے بارے میں بھی سنتے جائیں۔ سندھی رلی سندھ میں خواتین کی جانب سے اپنے گھروں میں بنائی جاتی ہے۔ اس رلی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کاٹن کے کپڑوں کا استعمال کیا جاتا تھا، جو کہ استعمال کے قابل نہیں ہوتے تھے۔ یہ رلیاں خواتین اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتی تھیں۔ ثقافتی طور پر بنائے جانے والی رلیوں کو اب کمرشل بھی بنایا جاتا ہے